السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ جب کوئی انسان ہم سے ناراض ہوتا ہے نا تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، اس کے فیس ایکسپریشن سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی لا تعلقی سے۔ تو ایسا کیا سائن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہم تو یوزلی اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، اور جو ہم دن میں صبح سے لے کے رات تک تقریباً ناراض ہی رہتے ہیں۔ دنیا کے جو بھی کام ہمارے سے خراب ہوتے ہیں یا کہیں پہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے جب ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ایسے سائنس دے دیتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 10 سائنس کے بارے میں بتاؤں گی جو اللہ نہ کرے اگر آپ میں ہیں تو یہ ٹائم ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ نمبر 1، پیسہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اچھا، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت وہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے۔ آپ فریج کھولو تو آپ کے فریج میں ہر وقت ہر چیز موجود ہے۔ آپ کے پاس سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، آپ کا پرس خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پورے کرنے کے لیے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ آپ کا کوئی بڑا خرچہ آتا ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے دنیا آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ آپ کا گھر، آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کی آسائشیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس برکت سے پوری کرتا ہے۔ لیکن اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پیسہ اسپینڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ہے نا کہ حل من مزید، کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے۔ وہ اتنی تگ و دو میں، اتنی اس میں لگ جاتا ہے کہ کروڑوں ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس سے وہ صلاحیت چھین لیتا ہے۔ نہ وہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کے دکھ درد دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے اوپر اسپینڈ کر سکتا ہے۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پہناوے بھی غریبوں والے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے، ان کا دل ہی نہیں کرتا اسپینڈ کرنے کا۔ اور ان کے اسپینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی دوائیوں پر، ان کی پریشانیوں پر۔ اچانک کی ناگہانی آفتیں ان پر آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ وہ دینے والوں میں سے نہیں ہوتے، وہ صرف لینے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز اگر آپ میں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن آپ اسے خرچ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، انہیں کبھی پریشانی نہیں آتی، لیکن یہ ایک مستند بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر 1 سال تک آپ لوگ بیمار نہیں ہوئے، اگر 1 سال تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی، اگر 1 سال تک آپ کی کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی جس میں آپ پریشان ہو، اس کا مطلب ہے میں آپ سے ناراض ہوں۔ نمبر 3، برے لوگوں کی صحبت میں خوشی محسوس کرنا۔ جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے، مطلب آپ کے دل کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جب آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، آپ کو بری بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، بری بری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو برے انسان اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی لعنت ڈال دیتا ہے کہ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ لو تمہارے لیے میں نے یہ بری کمپنی رکھی، اب تم بری کمپنی میں ہی جاؤ۔ اور وہ لوگ بھاگ بھاگ کر بری کمپنی میں جاتے ہیں۔ انہیں اچھے لوگوں سے خوف آتا ہے، انہیں اچھے لوگوں سے خوف نہیں آتا۔ یہ ایک میں بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اچھے لوگ کھینچ لیتے ہیں۔ ہر محلے میں، ہر ایریا میں اللہ کے ایک نہ ایک ایسا ضرور بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو قائم کیا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں، اور وہ اللہ والے اتنے عام لوگ نہیں ہیں کہ جو گناہ گاروں کے لیے، جو وہ ایکسکلوسیو لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمپنی کو برا کر دیتا ہے، اس میں اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی وہ اچھے لوگوں سے مل سکے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو نہ دن میں ان کے ساتھ ہوتا ہے نہ رات میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کا مطلب ہے آپ کے خوابوں کی دنیا۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو سچے خواب آتے ہیں، اللہ انہیں سچے خواب دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی دیتا ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کسی کے گھر ملنے گئی، کسی سے مجھے ہیلپ چاہیے، اگر وہ سامنے سے بہت اچھے سے میرے سے بات کریں گی، اگر وہ سامنے سے مجھے حوصلہ دیں گی تو آئی ول فیل ویری ریلیکس۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صورت بچ جاتی ہے انسان کو حوصلہ دینے کی، اس کے خوابوں کے راستے۔ ایک انسان اگر اس لیول پہنچ جاتا ہے اسپرچویلٹی پہ، اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب دکھانے شروع کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں سے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی خوابوں کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہ بس سوتے ہیں اٹھتے ہیں، ان کا کنیکشن نہیں ہوتا۔ اب یہ بڑے ہی ڈیپ تھن لائن آ رہی ہے کنیکشن
اور محبت کے درمیان ایک بڑی ہی تھین لائن ہے، اسپرچویلٹی جسے کہتے ہیں. تو اگر آپ اس لیول کو پہنچ جاتے ہو نا، تو اس میں آپ کو سچے خواب بھی آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی فیلنگز بھی دے گا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا. ہوتا ہے نا، بہت بڑے بڑے بابے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ ہو گیا. ایکچولی ان کا کنیکشن ہوتا ہے. تو یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہٹا لیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو بہت سخت کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے. نرم دلی کا یہ مطلب نہیں، نرم دلی میں ہوں، اپنے پیرنٹس کے لیے نرم دل ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مائیں اپنی اولاد کے لیے نرم دل ہوتی ہے. نرم دل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے کچھ نہیں لگتے، آپ کے بلڈ ریلیشنز نہیں ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، نرم دلی وہاں پہ ہوتی ہے. آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے نرم دلی نہیں ہوتی، یا پھر انڈین موویز یا ہالی ووڈ موویز دیکھ کے رونا نرم دلی نہیں ہوتی. نرم دلی کا مطلب ہوتا ہے ان سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور آٹومیٹکلی آپ کے دل سے وہ فیلنگز آنا جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو. دس از کالڈ نرم دلی. تو اللہ تعالیٰ یہ اسپیسیفائڈ کر دیتا ہے ان چیزوں کے لیے جو ان کے بہت عزیز ہوتے ہیں. یہ جذبہ ان اپنے عزیز لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تحفے میں دے دیتا ہے جو مومن ہوتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ظالم ہے. وہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر سے وہ ساری سچائی اور سارا پولائٹنس جو ہے اور ساری کائنڈنس ہے وہ خود نکال دی ہے. میں نے کہا تھا نا، ایکسکلوسیو لوگوں کے لیے. اچھے لوگ ایسے نہیں پھرتے گلیوں میں، اچھے لوگ ایویں ہی نہیں ہیں کہ کہیں پہ بھی ہے. اچھے لوگوں کو اللہ نے ایک بہت اعلیٰ مقام پہ رکھا ہوا ہے، بڑے ایکسکلوسیو سپیس ہے ان کی زندگی میں. ان کی سپیس یہ عام اور گھٹیا لوگ نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور حسد بھر دیتا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ہر انسان سے نفرت کرتے ہیں، ہر انسان سے حسد کرتے ہیں. آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے نا جنہیں اپریشیٹ کرنا ہی نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ اچھائی نکال دی ہے. وہ کیونکہ دیکھو، ایک ٹائم پہ ہم کوشش کرتے ہیں، رائٹ، ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سنوارنے کی، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. جب ہم 3-4 دفعہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے اس انسان کی ہیلپ کرنے کی. لیکن اگر ہم اس چیز کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ برائیاں ہمارے میں خود ٹرانسفر کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے نا ایسے بہت سے لوگ، جب کسی چیز کی ان کے سامنے تعریف کی جائے، وہ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں، کسی سکسیسفل انسان کو دیکھیں، ایون بچوں کو بھی دیکھیں نا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی جل جاتے ہیں. مطلب ہر چیز پہ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہم تو ایسے نہیں ہیں، اور وہ فوراً ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. خیر، میں تو 99% میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، جنہیں جب بھی کسی کے بارے میں تعریف کی جاتی ہے یا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ اچیو کیا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں نہیں وہ تو ہوگا، لیکن تمہیں پتہ اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے ماں باپ اس طرح ہیں، اس کا یہ ہے، اس کا شوہر اس طرح ہے، اور ایسا ہے، پیسہ ہے. مطلب وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ایک دم سے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. ایکچولی وہ ان سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ساری کائنڈنس خود نکال لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ایک نفرت اور حسد بھر دیتا ہے. اللہ نے کہا تمہارے تقدیر میں نفرت اور حسد ہے، اس کے ساتھ رہو. وہ پوری زندگی ہر انسان سے نفرت، ہر انسان سے حسد کرتے رہتے. جو بہت ہی بڑی چیز اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ایک بہت بڑا انعام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کو معافی مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کے بندوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے اسے معافی مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے. جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، ہم اسے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قصے کو کلوز کر دیتا ہے. آپ 1 دفعہ کسی سے زیادتی کرتے ہو، معافی نہیں مانگتے، اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5ویں دفعہ، کچھ ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ اس میٹر میں آپ کی ہیلپ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ میرا گناہ گار بندہ میرے سے معافی مانگے، کیونکہ میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس نے اتنی حد ختم کر دی ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، اس نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا ہے. اب میں اس کو معافی ہی نہیں دینا چاہتا. اب وہ کسی سے معافی مانگے گا کیسے؟
کیونکہ میں نے اس کی زبان، اس کی صلاحیت، اس کے دل کی نرمی سب ختم کر دی۔ جیسے جیسے وہ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، اپنے آپ کو وہ برائی کے دلدل میں پھنساتا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہم کہتے ہوتے نا یہ تو بڈھا ٹھرکی ہے، یہ تو بڈھا ایسا ہے، یہ تو بڈھا اس عمر میں بھی ایسا ہے۔ وہ بڈھے کا قصور نہیں ہے، اس کی زندگی، اس کا بڑھاپا آپ لوگوں کی زندگی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہم جس طرح بڑے ہوتے ہیں ہم ویسے ویسے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نزدیک ہیں، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی ایج کے ساتھ ساتھ ہم میچور ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ کا خوف پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھو کہ بڑھاپے میں بھی، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی جنہیں میوزک سے، ڈانس سے اور یہ چیزیں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اوکے فار سم ٹائم، اوکے دس از فن ہونا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ یہ برائی ہے، بٹ ایک اٹریکشن، پاگل پن کی حد تک دنیا داری سے محبت کرنا سے اللہ نے ان کو دنیا کی طرف پھینک دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں بڑھاپے میں بھی تمہیں اپنے کلوز ہونا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اب تمہارے پاس آنے کا وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم نیک اور پاک ہو کر میرے پاس۔ اور آخری یہ کہ وہ انسان ہر وقت بے سکون رہتا ہے، اس کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، اپنی پسند کی شادیاں کی ہوئی ہیں، جو اس کی امیجنری لائف تھی وہ اس کے پاس ہے، جو اس کے بچوں کا فیوچر اس نے دیکھا تھا وہ اس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا تھا اس کے بچے بہت پڑھے لکھیں گے اور بہت پیسہ کمائیں گے، وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ دل کو سکون کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کا سکون چھین لیا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ مومن کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو۔ واصف علی واصف کی ایک بات میں بہت، حضرت واصف علی واصف میں ان کو کہنا پسند کروں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اور یہ مومن کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، جو اللہ سے محبت کرنے والا انسان ہے، جو اللہ پہ یقین کرنے والا انسان ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ آپ کے پاس زندگی میں کیا ہے، آپ کے پاس زندگی میں کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے دکھ دیتا ہے، آپ خوش ہو کیونکہ آپ اللہ پر راضی ہو، آپ ہر اس چیز پہ راضی ہو جو اس نے آپ کو دے دیا۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور ایک ایسا انسان جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہر وقت بے سکون رکھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہی نہیں، چاہے وہ خربوں کما لے، چاہے وہ دنیا کے کیٹو کے اوپر بیٹھ جائے، سب کو فتح کر لے، لیکن اصل فتح یہ ہے جب آپ کا دل مطمئن ہے، اور دل مطمئن تب ہے جب آپ اللہ کے قریب